بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مومن اور غیر مومن اس کا انجام سابقہ آیتوں سے مضمون جو سلسلہ چلا آ رہا تھا. ہر وہ انسان جو اللہ کی نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھا، نتیجے میں ناشکری کی. قرآن کی زبان میں لفظ شکر ہر قسم کی اطاعت و فرمانبرداری کا نام ہے. چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز میں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذہن میں لانا، خیال کرنا، جیسا کہ کل اس سے متصل والی آیتوں میں گزرا تھا. ہر کھائے اور پیے جانے والی چیز پر بھی انسان نظر ڈالے، غور کرے، فکر کرے کہ اس چیز کی رسائی جو اس تک ہوئی ہے، جس تک ہوئی ہے، اس کا اس میں کوئی دخل نہیں، بلکہ اس کا دخل ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی مہربانی ہے. جس کو رزق دیا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، باقی رکھا ہے، وہاں تک اس کو فراہم بھی کیا. اب وہ اسباب جو ہیں، میں نے کوشش کر کے، میں نے محنت کر کے، یا کسی نے مجھے بلا کے دیا، وہ دیا، اتفاق دوڑ کے بعد ملا، اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ اسباب ہیں، اسباب کے بغیر ملنے والا بھی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے فرمایا، اے لوگوں، محنت کرو، کسب کرو، جدوجہد کرو. کیا کبھی تم نے دیکھا ہے کہ آسمان سے کھانا اتر کر تمہارے گودوں میں پڑا ہے؟ رزق کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی پھیلا کے رکھا ہے، اس تک رسائی کے لیے دیا ہے. ہاں، یہ اور بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو، رزق کے دو طریقے سے بندے کو رزق پہنچتا ہے. ایک طریقہ وہ ہے جو عام ہے سب کے لیے. رزق تک بندے کو پہنچنا پڑتا ہے، محنت، صبر، بھاگ دوڑ، فلاں عاجزی، ان کے ساری جو بھی طریقہ ہے، بندے کو رزق تک پہنچنا پڑتا ہے. اور ایک رزق کا حصہ جو بندوں کے لیے ہے، اس کو بھاگ دوڑ رزق تک جانے کی ضرورت نہیں، اس تک خود پہنچ جاتا ہے. یہ دو قسم کا رزق ہے. کم و بیش ہر انسان کی زندگی میں، کم یا زیادہ، وقتاً فوقتاً، یا کبھی کبھار خود بخود چیز اس کے پاس آ جاتی. لیجیے، قبول فرمائیے. قدرت نے سارا انتظام کر کے آپ نے گود میں ڈال دیا، آپ کے ہاتھ میں ڈال دیا. رب نے اپنے بندے کو بھیج کر التماس بھی کروا دیا کہ قبول فرمائیے، میری طرف سے تحفہ ہے، فلاں جو بھی ہے. لیکن یہ اسباب کی کوئی اہمیت نہیں. ظاہری طور پر ہے، یہ قابل شکر ہیں. اس سے پہلے قابل شکر ہے رب اللہ تبارک و تعالیٰ. تو لہٰذا سب سے پہلے ان آیتوں میں ذکر کرتے ہیں. جو ان چیزوں کو ذکر نہیں کرتا، یاد نہیں کرتا، یعنی نافرمان، فاسق، فاجر، عقیدے کے اعتبار سے باطل. عقیدے کا تعلق کہاں تک آ گیا؟ کھانے کی پینے کی چیزوں کے اندر بھی تم کو فکر کرنا، غور کرنا، ساری چیزیں کرنا. دین کے اندر، اسلام کے اندر سب سے پہلے درجے کی جو چیزیں عقیدہ ہے. اسی لیے مکے کی 13 سالہ زندگی میں صرف عقیدے کی اصلاح فرمائی.
کم و بیش آخری پارے کے پورے سورے عقیدے کی اصلاح کرتی ہے، آخرت کا عقیدہ پختہ کرواتی ہے، جنت کی ترغیب دیتی ہے، اس کی نعمتوں کا ذکر کر کر خوش کرتی ہے مومن کے لیے، نافرمان کے لیے دوزخ اور اس کے ہولناکیوں کا تذکرہ کرتی ہے، خوف دلا کر تنبیہ کرتی ہے کہ دیکھو اپنے رب کا خوف پیدا کر کر ابھی بھی اپنے آپ کو اپنی طاقت کے لحاظ سے اپنے رب کی طرف اپنے آپ کو موڑتے چلو۔ جو نہیں موڑتا یوں ہی چلے جاتا ہے، جس کو کہیں گے توبہ کیے بغیر، پرانی زندگی سے پلٹے بغیر۔ فیضا جات الصاخہ، جب ساخہ آ جائے گی، انتہائی زور سے شور و پکارا، شور و شغب والی چیز، اتنی بڑی آواز جو کانوں کو بہرا کر دے، یعنی قیامت کے جو کام ہیں، جو کیفیت ہے، اس کی مختلف کیفیتوں کے لحاظ سے اس کے مختلف نام بتا دیے گئے۔ آپ بھی کسی چیز کو ڈرانا ہے، حقیقت میں ایک بہادر آپ پاس آتی ہے، وہ آپ کی مدد کے لیے آ گیا تو کہنے لگتے دیکھو شیر آ گیا، حالانکہ نام اس کا شیر نہیں ہے، انہیں بہادر ہے جو آپ کی مدد کرے گا، کچھ بھی کرے گا، اس کے کام، اس کی صفت کے لحاظ سے آپ نے اس کو کہا تھا اب ہمارا شیر آ گیا۔ تو قیامت کے جتنے کام ہیں، اوصاف ہیں، اس کا ذکر، اس میں ایک بڑا وصف یہ ہے کہ ساخہ، جب یہ چیز آ جائے گی کیا شکل ہوگی؟ دنیا کے اندر انسان سب سے زیادہ اپنے بھائیوں سے، ساتھیوں کو چاہتا ہے، ان سے بڑھ کر اپنے ماں کو اور باپ کو چاہتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر اس کو محبت پیدا ہو جاتی ہے اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے۔ دنیا میں پیدا ہونے والی ہر مصیبت، ہر مرحلے کے اندر ان جیسے رشتوں سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتا ہے، اس کے لیے جتنے ممکنہ کوشش ہوتی ہے کر گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ کیفیت آ جائے گی قیامت کے شور و پکارے والی ہیبت ناک آواز، یعنی سور پھونکا جائے گا تو جو تمام کے کانوں کو بہرا کر دے گا، آنکھ کام کریں گے، ہوش کام کریں گے، لیکن ہوش سے کام نہیں لیں گا، آنکھ کی نظر پڑنے کے باوجود پرواہ نہیں کرے گا، اپنے تمام بھائیوں کی پرواہ نہیں کریں گا، ساتھیوں کی سامنے بھی آئے تو ان کو چھوڑ کر اپنی فکر کرتے بھاگنے لگیں گا۔ پھر سامنے اپنے ماں بھی ہوں گی، باپ بھی ہوں گے تو نہ ماں کی پرواہ کرے گا، نہ باپ کی پرواہ کرے گا، پرواہ ہوگی اس کو اپنی ہوگی۔ بیوی بھی اگر ہے تو بیوی کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنے بیٹوں کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، ان کو بھی چھوڑ کر بھاگ دوڑ کرے گا، فکر ہوگی اپنی، یعنی نفسا نفس۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کی ایک ایسی کیفیت ہوگی، وہ کیفیت سارے دنیا کے رشتے ناتوں، ساری کی ساری چیزیں جس کے بل بوتے پر پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، اب وہ انجام والی چیز آئیں گی تو ان ساری چیزوں کی فکر چھوڑ دے گا، یعنی کافر اور فاسق۔ کافر سے مراد بد عقیدہ، اس کو کہتے ہیں کافر۔ مشرکین مکہ، آج بھی کم و بیش ساری دنیا کا انسان اللہ کا انکار نہیں ہے کسی کو، اللہ کے اقرار کے ساتھ اس کی کیفیت کے اندر عقیدے کا بگاڑ ہے۔ تو اسی لیے سارے مشرکوں کو کافر، جو دین اسلام کو قبول نہیں کیا، جتنے بھی قوم ہیں قرآن کی زبان میں، وہ کافر، جو دین اسلام کو اختیار کیا وہ مسلمان، پھر اسلام کی تعلیمات پر اپنے آپ کو باقی رکھا وہ مومن۔
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اے مسلمانوں، تم میں سے جو بھی چاہے مرد ہو کے چاہے عورت ہو، دین کے بتائے سارے طریقوں کو طریقہ مان کر اسی کے اوپر چلتے ہو، اس کو عمل صالح قرار دیا، تو وہی مومن ہے. آخرت میں جو اچھی زندگی کا جو وعدہ کیے ہیں، جنت والی، نعمتوں والی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، سب سے اچھی اور بہتر حیات ہم اس کو ہمیشہ والی حیات بخشیں گے. دنیا کے پیشے بھی، مثال کے طور پر ایک شخص کسان کہلاتا ہے، کسان کے کام نہیں کرتا. ڈاکٹر کہلاتا ہے، پریکٹس میں نہیں رہتا، خدمت خلق کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑتا. ابھی یہ نام لے کے کیا کرو گے؟ سارے پیشے فلاں درجہ دے دو، اگر وہ کام نہیں ہے تو وہ نام برائے نام ہے، وہ نام کی کوئی حقیقت نہیں. جب کام ہوتا ہے تو نام کی حقیقت ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کرو، بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کرو، کچھ بھی کرو، اس کے ساتھ کام جڑا ہوا ہے. کام جڑا ہوا ہے تو اس کی نسبت سے نام ہے. تو خالی اسلام سے جڑ جانا کافی نہیں، اسلام کے ساتھ اپنے جوڑ کو مضبوط کرنا، اس کا نام ایمان ہے. یہ کیفیت ہے. اس کو چھوڑ رہا، بھاگ رہا، اس کو چھوڑ رہا، سارے رشتے ناتے اس کی پرواہ نہیں کیا. یہ حالت ان کی ہے جو کافر ہیں، فاسق ہیں. کافر بدعقیدہ ہیں، فاسق بد عمل ہیں. اعمال میں بگاڑ ہے، اعمال کو نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے. ان لوگوں کی یہ کیفیت ہوں گی جن کا عقیدہ صحیح ہے، جن کی عملی زندگی سدھار کے لیے اپنے آپ کو چلائے رہتے ہیں، اپنے آپ کو مشغول و مصروف کرتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق. ان کی کیفیت دوسری ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ، تو اس وقت بہت سارے چہرے، انسان کی خوشی اس کی اداؤں پہ، اس کی کیفیت پہ، اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے کوئی انسان خوش انسان کو خالی دیکھتے ہی پوچھنے لگتا ہے کہ چہرہ کھل رہا ہے، بڑے خوش معلوم ہوتے ہو، کیا بات ہے؟ مصیبت اور غم میں، پریشانی میں چہرہ سکڑ جاتا ہے، بیماریوں میں سکڑ جاتا ہے. وجوہ یومئذ مسفرہ، تو اس وقت بہت سارے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، سب ہیبت میں. تو ضاحکۃ، مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے بھی رہیں گے، کیونکہ ان کے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس دنیا کے مدر یقین رکھ کر اپنی طاقت کے مطابق اپنے آپ کو لگائے رکھا. جو وعدہ کیا تھا ہم نے سنا تھا، دیکھا نہیں تھا. کسی نے دیکھ کر آ کر واپس آ کر سنایا بھی نہیں تھا. مستبشرہ، خوشی سے سرشار. لیکن اس کے مقابل میں جو دوسرے لوگ ہیں، باطل عقیدہ، فاسق و فاجر، بد عملی زندگی، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کہ غبار، دھول مٹی کی بہت ساری آ کر پڑ گئی ہو. کوئی بڑی آنچ کا بھانپ لگ کر چہرے سیاہ ہو گئے ہو. خالی یہ علامتیں، دو علامتیں کافی، بڑی تقسیم ہو جائے گی، یہ جنتی، یہ دوزخی. یہ سب اتنا آسان ہو جائے گا قیامت کے دن. اس پہلو کو قرآن میں جگہ جگہ سورہ آل عمران میں ہے، ابیضت وجوہہم اسودت وجوہہم، انتہائی گھورے چٹے چمکدار ہو جائیں گے نیک لوگوں کے چہرے، دوسروں کے انتہائی سیاہ کالے جیسے ہو جائیں گے.
سورہ یاسین میں وامتاز الیوم ایھا المجرمون بس ایک آواز ہوگی، اے نافرمانو ایک طرف پڑ جاؤ. علامتیں خود بخود ہیں، کیفیت تمہارے عمل کی کیفیت سے تم پر طاری ہے تو خود تمہارے واضح ہے. پھر حجت کی تکمیل میں سب تفصیل ہوں گی. خود بخود دو تقسیم میں دوزخ ایک طرف جنت کی ایک طرف. تو سمجھو اولئک هم الکفرہ الفجرہ. عربی میں کافر کی جمع کافرون بھی کہتے ہیں، اردو والے کافران کافرین کہتے ہیں اردو والے. عربی میں کافرون بھی کہتے ہیں، کفرہ بھی کہتے ہیں. اسی طرح فاجر کی جمع فاجرون بھی آتی ہے، فجرہ بھی آتی ہے. یہ عربی کا قاعدہ ہے. اس میں جیسے عابد کے جمع عابدون بھی آتی ہے. قرآن میں تائبون العابدون کا استعمال ہے. پھر آبادہ بھی آتی ہے، آبادہ. خادم کی جمع خادمون بھی آتی ہے، خدمتن بھی. تو اسی طرح اولئک هم الکفرہ الفجرہ. تو یہی لوگ سارے کے سارے کافر ہیں، فاجر ہیں، یعنی بد عقیدہ ہیں، بد عمل کرنے والے لوگ یہی ہیں. یہ کیفیت ان کے پر طاری ہو جائیں گی. تو خوبصورت بننے، منور ہونے، اس لیے اپنے اعمال کے ساتھ قبولیت کی دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائیں سورہ تحریم میں یہ بھی بتائیں ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. میری حیثیت و طاقت کے مطابق میرا دعویٰ تو نہیں، لیکن آپ اپنی طاقت اور قدرت کی بنیاد پر، اپنے فضل کی بنیاد پر میرے حق میں جو نور ہے اے رب تو مکمل فرما، میری مغفرت فرما، میرے خطاؤں کو معاف فرما. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اور قرآن کی آیت دعا کا بھی پڑھتے ہوں، اے رب ہمارے نور کو مکمل فرما، ہمارے گناہ کو معاف فرما، تو چاہے تو سب کر سکتا ہے. اردو میں مفہوم آئے گا اس آیت شریف میں. اسی کے بعد سورت کا اختتام ہے. پھر اگلی سورت کے سلسلے میں سلسلہ چلتا ہے قیامت سے متعلق، قیامت کے وقوع ہونے کے وقت پر کیفیتیں، اور جنہوں نے ظلم و زیادتی کیے کچھ چھپنے والا نہیں ہے. ساری کی ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اگلی صورت میں اس کا سلسلہ آگے بڑھے گا.